میرے دوستو، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ ہمارے آقا کیسے تھے، ہمارے آقا کیسے ہیں، ہمارے آقا کتنے اچھے، ہمارے آقا کتنے پیار کرنے والے، ہمارے آقا کے ہم پہ کتنے احسانات ہیں۔ خدا کی قسم، اگر حضور کی دعائیں نہ ہوتیں تو پتہ نہیں ہم کب کے بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے، پتہ نہیں ہمارے شہر کب کے ملیا میٹ ہو چکے ہوتے، درہم برہم ہو چکے ہوتے، تہو بالا ہو چکے ہوتے، زیر و زبر ہو چکے ہوتے، اگر حضور کی دعائیں نہ ہوتی تو۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کو اپنی امت سے کتنی محبت تھی۔ ایک دفعہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے نفلوں کی نیت باندھ لی اور آپ قرآن پڑھنے لگ گئے۔ قرآن کی تلاوت کے دوران قرآن پاک کی ایک آیت آ گئی۔ وہ آیت اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو وہ اپنی امت کے لیے قیامت کے دن کریں گے۔ وہ قیامت کے دن دعا کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کے لیے اللہ نے اس کو قرآن میں نقل کیا ہے۔ ہمارے نبی نے جب اس آیت کی تلاوت کی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اے اللہ، ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا، جنہوں نے میری مانی وہ تو میرے ہیں، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی اللہ تو ان کو معاف کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، آپ نے اس کو پڑھ لیا۔ پھر اسی میں آگے جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا آ جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا جو وہ قیامت کے دن اپنی امت کے لیے کریں گے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، اگر تو ان کو عذاب دے تو تجھے عذاب دینے کی بھی قدرت ہے، اس لیے کہ تیرے ہی تو بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو معاف بھی تو کر سکتا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن دعا کریں گے۔ ان دونوں دعاؤں میں آپ غور کریں گے نا تو دونوں نبیوں کو یہ کہنے کی جرت نہیں ہو رہی کہ نہیں بس آپ معاف کریں، صراحتاً نہیں کہہ رہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو معاف کر دے تو تجھے تو قدرت حاصل ہے۔ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا بھی تو ہے۔ صراحتاً نہیں کہہ رہے کہ ان کو معاف کر دے، لیکن جب ہمارے نبی نے یہ دونوں دعائیں پڑھیں تو آپ کا اپنا زخم پھٹ پڑا، آپ کا اپنا دکھ جاگ پڑا، اور آپ علیہ السلام نے چاہا کہ اب اپنی امت کے لیے اپنے الفاظ میں دعا کریں، لیکن جب آپ اپنی امت کے لیے دعا کرنے لگے تو آپ پہ اتنا گریہ طاری ہوا کہ آپ سے الفاظ ہی نہ بن سکے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے آپ صرف اتنا کہتے رہے، اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی، یہ کہتے 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 روتے رہے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ اللہم امتی، اللہ میری امت۔ ان الفاظ سے ایسے لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے محشر کا منظر آپ کے سامنے کھول دیا تھا، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک آپ کی امت کا ایک بہت بڑا مجمع جہنم کی طرف لے جایا جاتا ہوا آپ کو نظر آیا، تو آپ کہہ رہے ہیں اللہم امتی، اللہ یہ کیوں جا رہے ہیں، یہ تو میرے ہیں۔ اللہم امتی، اللہ یہ تو میرے ہیں۔ جب فجر کی اذان ہو گئی روتے روتے تو حضرت جبریل آ گئے، اور جبریل علیہ السلام نے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے آپ سے یہ پوچھنے کے لیے آج ساری رات آپ کیوں روتے رہے؟ اب اللہ کو تو پتہ ہے نا، اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ حضور کیوں رو رہے ہیں، کیوں پوچھوایا جا رہا ہے، اور کیوں اس بات کو نقل کر کر قیامت تک کی امت کو پہنچایا جا رہا ہے، کہیں یہ امت ایسے نبی سے بے وفائی نہ کرے۔
کہیں یہ امت ایسے مہربان نبی کے نقش قدم کو چھوڑ نہ دے، کہیں یہ امت ایسے پیارے رو رو کے دعائیں کرنے والے نبی کے طریقے کو ٹھکرا نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہلوایا، حضور سے کہلوایا اور قیامت تک کے مسلمانوں کو پہنچایا کہ تمہارے نبی تو تمہارے لیے ساری رات روتے تھے، تمہاری کم قسمتی ہوگی اگر تم ایسے نبی کے نقش قدم پہ چلنا چھوڑ دو تو۔ چنانچہ جب جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ آپ ساری رات کیوں روتے رہے، تو آپ علیہ السلام نے کہا جبریل اللہ سے جا کے کہو کہ امت کے غم نے مجھے آج ساری رات رلائے رکھا، ساری رات رلائے رکھا امت کے غم نے۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس گئے، اللہ کے ہاں سے جواب لائے، اے میرے نبی آپ گھبرائیں نہیں، انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک۔ میرے نبی اللہ فرما رہے ہیں آپ بس روئیں نہیں، اب آپ بس کریں، ہم قیامت کے دن آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، ناراض نہیں کریں گے۔ ہم کوئی آپ کے کسی امتی کے ساتھ ایسا رویہ نہیں کریں گے جس سے آپ کو پریشانی ہو، یہ مطلب ہے۔ ہم آپ کے کسی امتی کے ساتھ وہ رویہ نہیں کریں گے جس سے آپ کو پریشانی ہو، ایسے نہیں کریں گے۔ مدرسے میں اور پرائمری اسکولوں میں بچوں کو سزائیں دی جاتی ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سزائیں دی جاتی ہیں نا، ٹیچر بھی سزا دیتا ہے، قاری صاحب بھی سزا دیتے ہیں۔ بچے نے سبق نہیں سنایا، قاری صاحب نے کہا کان پکڑ لو۔ پرائمری کے بچے نے ہوم ورک نہیں کیا تو ٹیچر کہتا ہے ہاتھ نکالو، چھوٹا سا ڈنڈا اس کے ہاتھ پہ مارتا ہے۔ کیا کبھی قاری صاحب یا کبھی وہ پرائمری ٹیچر اس بچے کے باپ کے سامنے اس کو مرغا بنا سکتا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، بچے کے باپ کے سامنے مرغا بنا سکتا ہے؟ یہ ٹیچر اس بچے کے ہاتھ پہ ڈنڈا باپ کے ہوتے ہوئے مار سکتا ہے؟ نہیں مار سکتا، نہیں مار سکتا نا۔ تو بس یہی اللہ فرما رہے ہیں، اے میرے نبی ہم آپ کی امت کے ساتھ وہ نہیں کریں گے جس سے آپ کو پریشانی ہو۔ ایک دفعہ ہمارے نبی نے اللہ سے عجیب دعا کی، عجیب دعا کی، کسی نبی نے وہ دعا نہیں کی۔ پتہ ہے کیا دعا کی؟ اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ یہ ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن سب کا حساب تو بے شک آپ ہی لیں، اس لیے کہ مالک یوم الدین، حساب کے دن کے مالک آپ ہیں تو حساب تو آپ نے لینا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ قیامت کے دن سب کا حساب آپ لیں، میری امت کا حساب میرے حوالے کر دیں۔ یعنی اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی ماں کسی پیپر چیک کرنے والے سے کہے کہ میرے بچے کا پیپر میرے حوالے کرنا، میں چیک کروں گی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب پاس کرنا ہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ پاس کرنا ہے، جیسا کیسا ہو اس کو پاس کرنا ہے۔ حضور نے کہا اے اللہ قیامت کے دن سب کا حساب بے شک آپ لیں، اگر میری امت کا حساب میرے حوالے کر دیں تو؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں؟ تو کہا لِأَلَّا تَفْتَتِحَ عِنْدَ الْأُمَمِ، اس لیے کہ جب حساب ہوگا اعمال کھلیں گے، اعمال نامے کھولے جائیں گے، راز فاش ہو جائیں گے تو میری امت کے عیوب اوروں کے سامنے کھلیں گے، میری امت شرمندہ ہوگی، رسوا ہوگی، ذلیل ہو جائے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ دنیا کے لوگوں کے سامنے میری امت کی رسوائی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تیری وجہ سے مجھے تیری امت سے ایسی محبت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تیری امت کے عیب تجھے بھی معلوم نہ ہو۔